لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بارے میں بات کریں تو یہ او ٹی ایس کے ذریعے انہوں نے سب سے پہلے او ٹی ایس جوائن کی اور اس کے بعد انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ذریعے آرمی میں کمیشن حاصل کیا. یہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل جو قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف ہے، ان کے جو آپس میں تعلقات جو ہیں وہ کافی اچھے دکھائی دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ 10 کور کی جب وہ صدارت کر رہے تھے تب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایز اے بریگیڈیئر ان کے اندر کام کر رہے تھے، اور انہی دوران لیفٹیننٹ جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا کافی اچھا انٹریکشن ثابت ہوا اور وہ ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے ہیں. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو 2017 میں جو ہے ڈی جی ایم او کا جو ہے وہ ڈی جی ایم او کا ڈیزینیشن دیا گیا. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف جو ایک لنڈن پلان تیار کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کو بتایا اور اس کے بارے میں اور ان کو بتایا کہ ان کے خلاف ایک پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس بعد اس ڈی جی ایم او کے بعد ان کو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی تعینات کیا گیا. ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد ان کو جو ہے وہ گجرانوالہ کور کی جو ہے وہ صدارت دی گئی اور وہ گجرانوالہ کور کو ہیڈ کر رہے تھے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا جو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو ہے عہدہ وہ سب سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے مختصر ترین جو ڈی جی آئی ایس آئی رہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تھے، کیونکہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ کام کر رہے تھے تو جب نئے وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تو ان عمران خان صاحب کے کہنے پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر برجمان کر دیا. اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا جو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو عہدہ تھا وہ تقریباً 8 مہینے کے جو مدت تھا اس پہ وہ محیط رہا اور اس کے بعد وہ ان کو گجرانوالہ کی کور میں بھیج دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا صاحب، 4 جو ہمارے جنرلز ہیں، لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، یہ چاروں ایک ہی ویسے اور ان میں جو سب سے سینئر موسٹ ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا. اگر ہم ان کے پروفائل کے بارے میں بات کریں تو یہ آرمی میں ان کی ایک بہت ہائی ریپیوٹ ہے اور یہ پچھلے جو 7 سال ہیں ان میں یہ بہت ہائی پروفائل کیسز جو ہیں اور ہائی پروفائل جگہوں پہ یہ تعینات رہے ہیں. سب سے پہلے بات کی جائے تو جنرل راحیل شریف کے جو آخری 2 سال تھے ان میں یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہے ہیں. بعد میں جنرل راحیل شریف کی جو کور ٹیم تھی جو ان کے مین ممبرز ہیں ان کے بھی یہ ممبرز رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ٹی ٹی پی اور مختلف جو طالبان کے جو گروپس ہیں ان سے جو مذاکرات ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا کو سپورٹ کیے گئے تھے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات طے پائے جائیں گے وہ لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا کی سربراہی میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے بین الاقوامی جو ہمارے جو معاملات ہیں جیسے چائنا کے ساتھ اور برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا کافی اچھے سے سمجھتے ہیں. اور یہ سارے جو ہیں جنرل باجوہ کے جو سپرویژن کے انڈر لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا نے چین کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے. پھر سرتاج عزیز کی جو ایک کمیٹی تھی جس میں وہ امریکہ کے ساتھ اور جو مذاکرات تھے اس کے بھی یہ رکن تھے. 3 سٹار رینک پہ ترقی کے بعد انہیں چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اس کے بعد انہیں جو چیف آف جنرل اسٹاف کے بعد انہیں راول پنڈی جو کور ہے اس کے جو کور کمانڈر بنا دیا گیا.